الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز و دوستوں، ہم سب کے لیے یہ دن ہر سال خوشی اور مسرت کو لے کر آتا ہے۔ ہر ہندوستان میں رہنے والے باشندے کو 15 اگست اور 26 جنوری کے دن دلی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سب کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہم یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے آبا و اجداد نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ بہت بڑی طاقت نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا اور ہم سب کو غلام بنا کر رکھنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ سن 1601 میں انگریز نے اس ملک میں قدم رکھا 2 مقصد کے لیے۔ ہم کو یہ تاریخ جاننی چاہیے اور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک مقصد کو، چونکہ اس دیش کو، اس ملک کو، بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے میں ہمارے ہی آبا و اجداد کا ہاتھ تھا، ورنہ اس سے پہلے یہاں اتنی کوئی زرخیز زمین نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے اس پر محنت کی اور اس کے پوشیدہ خزانوں کو باہر نکالا اور اس ملک کو ترقی دی، پوری دنیا کے اندر اس کا تعارف کرایا، تو یہ سونے کی چڑیا بن گئی۔ اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے، اور دوسرا مقصد جو تھا انگریز کا یہاں پر آنے میں، وہ اپنے مذہب کی تشہیر تھی۔ یہ 2 مقصد کو لے کر 1601 میں انگریز یہاں پر آیا ہے، اور 100 سال کی کڑی محنت کے بعد پورا دیش ان کا ہو گیا، اور پوری دیش پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور ہماری مغل حکومت صرف نام کی رہ گئی۔ اب ان 100 سالوں میں اور پھر اس کے بعد کے 100 سال، تقریباً 200 سال میں مسلمانوں نے، چونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، مسلمانوں نے قربانی دی اور اپنے ملک کو ان سے واپس لینے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے قربانیاں دی، عجیب و غریب قربانیاں دی، حیرت انگیز قربانیاں دی، ایسی قربانیاں دی کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے برادران وطن بھی ساتھ رہے۔ 1857 تک تو صرف مسلمان میدان میں رہے، 1857 کے بعد برادران وطن کو بھی ہوش آیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے، اور ہم دونوں نے مل کر ملک کو آزاد کیا ہے۔ اور انگریزوں کا جو ظلم ہوا ہے، عجیب و غریب ظلم ہوا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ایک طرف 2 دوست تھے، ڈیوٹی کے علاقے میں 2 دوست تھے جو انگریز سے لوہا لے رہے تھے، انگریز سے لڑ رہے تھے، ہر طرف انگریز کی ناک میں دم کر چکے تھے، اور انگریز ان کو پکڑنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ لیکن بالآخر جب ان دونوں کو پکڑا تو انگریز نے ایسی سزا دی کہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ ایک تھا شرن داس اور ایک کا نام تھا مولوی عامر علی۔ یہ 2 دوست تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ انگریز نے دونوں کے لیے ایک پھانسی کا پھندا طے کیا، ایک پھانسی کے پھندے میں دونوں کو لٹکایا گیا۔ اسی طرح سے اور 2 دوست تھے جنہوں نے انگریز سے لوہا لیا، تو ان دونوں کو بھی ایسی سزا دی، اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایسے ڈر جائیں حکومت سے کہ پھر کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ ایک وہ مسلم تھا اور دوسرا ہندو تھا، چنانچہ مسلمان کو جب پکڑا ہے، جن کا نام منیر بیگ تھا، ان کو پکڑ کر ان کو جو سزا دی وہ یہ دی کہ ان کے مذہب کے خلاف ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ منیر بیگ کو زندہ جلا دیا گیا، اور ان کے دوست حکم چند جین کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایسی ایسی سزائیں دی گئی، مسلمانوں نے دی ہے اور برادران وطن نے دی ہے، اور یہ دونوں مل کر اس طرح سے لڑ رہے تھے کہ دونوں میں محبت قائم تھی، اور یہ محبت ہی دیش کو آزاد کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوا ہے۔ جب دیش آزاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی، بھائی چارہ ضروری تھا، اور اس کی بنیاد پر یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ تو بزرگان محترم، اب یہ دیش ہمارا جو آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور پوری دنیا پر اپنا سکہ جمائے گا، تو اس کے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے کہ وہی پیار، محبت، ایک جہتی یہ قائم رہے، تو پھر یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ ورنہ ہماری ہی ٹکراؤ کی بنیاد پر انگریز کو ہمت ہوئی تھی اور وہ اپنی ہمت میں کامیاب بھی ہوا تھا، اور اگر ہمارے درمیان میں سے محبت، الفت، مودت اور ہمدردی ختم ہو گئی اور پھر سے نفرت آ گئی ہم دونوں میں،
تو پھر یہ دیش ترقی نہیں کر سکے گا بلکہ یہ دیش برباد ہوگا. یہی ہمارے بڑوں کا کہنا ہے. تو یہ دن یوم آزادی جو آتا ہے ہمیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے. اور ہمارے آبا و اجداد نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جیسی تاریخ دنیا کی دوسری تاریخوں کے اندر, دنیا کے دوسرے دیشوں کے اندر ایسی تاریخ ملتی نہیں ہے. چنانچہ بھٹک میاں انصاری کا واقعہ میں بیان کرتا چلوں کہ ان کو طے کیا گیا تھا گاندھی جی کی خدمت کے لیے, لیکن انگریز نے کیا کہ ان کے پوری فیملی کو کڈنیپ کر لیا اور بلیک میل یہ کیا کہ دیکھو اس وقت میں تم گاندھی کی خدمت میں ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دو. جب اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان کے پورے خاندان میں سے ایک بچے کی لاش کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ لاش دیکھ لو اور کل کے دن میں اگر تم نے گاندھی جی کو زہر نہیں دیا تو پھر تمہارے خاندان کی اور لاش بھی تمہاری خدمت میں بھیجی جا سکے گی. چنانچہ وہ مجبور ہوئے اور کھانے میں زہر ملایا, لیکن جب گاندھی جی کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کا ضمیر گوارا نہیں کیا اور فوراً سے ان کے ہاتھ سے یہ کھانے کا نوالا چھین لیا اور رونے لگے. گاندھی جی نے جب واقعہ پوچھا تو بھٹک میاں انصاری کہنے لگے کہ ایسا ایسا میرا معاملہ ہے اور انگریز مجھے بلیک میل کر رہا ہے, لیکن میرا خاندان قربان ہو جائے میں آپ کی جان کی ضرور حفاظت کروں گا. یہ مسلمانوں کی قربانیاں تھیں. دیش آزاد ہونے کے بعد جب پڑوس ملک سے جنگ ہوئی اور دیش کا خزانہ خالی ہوا تو اس وقت میں میر عثمان علی نواب میر عثمان علی حیدرآباد کے دکن کے نواب تھے. انہوں نے لال بہادر شاستری اس وقت کے وزیر اعظم کو فون کیا اور ملنے کی درخواست کی اور حیدرآباد آنے کی ان کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جنگ چل رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں ملک کے حالات دگرگوں ہیں, پریشان کن ہیں, آپ مجھے ایسے حالات میں حیدرآباد بلا رہے ہیں. تو اس وقت میں میر عثمان علی نے یہ کہا تھا کہ لال بہادر شاستری جی میں اسی میں تعاون کرنے کے لیے آپ کو حیدرآباد بلا رہا ہوں, آپ تشریف لائے. اور جب وہ حیدرآباد تشریف لائے ہیں تو اس وقت میں آپ تصور نہیں کر سکتے, گمان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دیش کے لیے کتنا بڑا تعاون دیا ہے, کتنا بڑا چندہ دیا ہے. دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا چندہ میر عثمان علی نے اپنے ملک کو دیا تھا اور وہ چندہ تھا 5000 کلو سونا. 1 کلو 2 کلو نہیں, 100 کلو 200 کلو نہیں, بلکہ 5000 کلو سونا, 5 ٹن سونے کا عطیہ اور چندہ اس ملک کو دیا تھا, اس ملک کی حفاظت کے لیے. یہ مسلمانوں کی قربانی ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانی ہے. آج ہم اس قربانی کو بھول گئے تو ہم اپنے وزن کو بھول گئے. آج ہمیں اپنا وزن معلوم نہیں, ہمارا وقار معلوم نہیں. اس واسطے ہم دیش کی اہمیت کو کھو چکے ہیں اور پھر سے غلام بننے کی طرف جا رہے ہیں, پھر سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیش کی آزادی کے دن ہمیں ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے, سننا چاہیے, جاننا چاہیے, پڑھنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ قربانیاں سنانی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ ایسے ایسے قربانیوں سے دیش آزاد ہوا ہے. اس دیش کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کا اولین فریضہ ہے. اس کو ہم کب آزاد کریں, کب اس کی حفاظت کریں گے جبکہ اپنے اخلاق کو, اپنے دین کو, اپنی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. جو قوم اپنے مذہب کو مضبوطی سے پکڑتی ہے اس کے اندر قوت اور ہمت آتی ہے. آپ تاریخ طاقت دیکھ لیں, ہمارے اکابر جتنے جنگ آزادی میں شریک رہے ہیں وہ اپنے مذہب میں بھی پکے تھے, وہ شریعت کے پکے تھے, وہ نمازوں کے پابند تھے, وہ روزے کے پابند تھے اور وہ اللہ کے احکام کے 100% پابند تھے, وہ تہجد گزار تھے. تبھی جا کر اسی دین اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ جرأت پیدا ہو گئی کہ ایسی حکومت سے پنگا لیا جس حکومت کا سورج پوری دنیا میں نہیں ڈوبتا. اتنی بڑی حکومت سے بے سر و سامانے کے عالم میں جو پنگا لیا ہے, حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اتنی بڑی حکومت سے جو پنگا لیا ہے ان کی اپنے تقوی کی بنیاد پر, ان کے اپنے دین اور شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد. تو دین شریعت پر عمل کرنا یہ انسان کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرتا ہے. اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور پھر وہاں سے ایک فوج تیار ہوئی علماء کی, اور علماء نے عوام کو اپیل کی اور عوام نے ان کا ساتھ دیا, ہندو بھی ساتھ دیے, مسلمان بھی ساتھ دیے. تب کہیں جا کر یہ دیش ہمیں آزادی سے ساتھ ملا ہے اور آزاد ہندوستان میں ہم اس وقت میں سانس لے رہے ہیں. جس طرح سے بزرگوں نے قربانی دے کر ہمیں دیش حوالے کیا ہے, اس دیش کو ترقی دیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھانا ہے
ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے. یہی قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے اور ہمیں اپنے عزائم کرنے کے لیے یہ 2 دن ہمیشہ ہر سال ہمارے سامنے آتے ہیں. اس دن میں اگر ہم یہ عزائم کر لیں، اپنے دیش کے لیے اپنے اخلاق کو سامنے لائیں، اپنی پیار محبت کے رویوں کو سامنے لائیں، اپنے برادران وطن کے سامنے اپنے اچھے معاملات کو پیش کریں اور ان کو ساتھ لے کر ہم دیش میں رہیں گے تو یہ دیش پھر سے ترقی کرے گا، ورنہ یہ دیش برباد ہوگا. بس ان باتوں کو یاد دلانے کے لیے، ان عزائم کو کرنے کے لیے دن آتا ہے. آج کے دن میں اگر ہم نے یہ عزائم کر لی کہ ہم پیار محبت سے اس ملک کے اندر رہیں گے اور تھوڑا سا برداشت کریں گے اور اسی طرح سے اپنے دین اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اگر ہم نے یہ عزائم کیے، ارادے کیے اور ہماری زندگی اس پر آ گئی تو یہ دن کا آنا ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا اور اس طرح سے یہ دیش ہمارا ترقی کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دیش کی حفاظت فرمائے، دیش کی ملکیت کی حفاظت فرمائے اور دیش کے سنویدھان کی حفاظت فرمائے اور دیش کے باشندوں کی حفاظت فرمائے اور لوٹیروں سے اور اچکوں سے اور دیش کو لوٹنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس دیش کو پاک صاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.